ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام انسانوں کے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں اور تمام انسانوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل و اکمل شخصیت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شخصیت ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز شخصیت ہیں۔ لیکن اس سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے خصائص سے مبرہ ہیں، آپ میں بشریت کے خصائص نہیں پائے جاتے، یا پھر یہ نہیں کہا جا سکتا یا یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خالق کی صفات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، اللہ کے نبی میں خالق کی صفات نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ کامل ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل عبودیت پائی جاتی ہے، اللہ کے نبی میں کامل بندگی پائی جاتی ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عظیم ترین شخصیت ہونے کے، باوجود اکمل ترین شخصیت ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مسائل، وہی چیزیں لاحق ہیں جو کہ تمام انسانوں کو ہوتی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی اور شادی وغیرہ کی حاجات لاحق تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرح فوت بھی ہوگے، آپ کی وفات بھی ہوگی، اور پھر تمام انسانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دفن کی بھی ضرورت تھی، آپ کا کفن دفن بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان، کہ تمام جو لوگ ہیں، تمام ذی روح چیزیں ہیں، تمام جاندار، تمام انسان، تمام لوگوں کو مرنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر موت سے کسی نے بچنا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں موت سے کچھ بھی، کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ موت جو ہے یہ کسی کی توہین نہیں ہے۔ اگر موت توہین ہوتی تو دنیا میں جتنے بھی انبیاء، اولیاء اللہ کے آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ مرتا۔ مرنا کسی کی توہین نہیں ہے، مرنا انسان کے، اللہ کے علاوہ مرنا ہر کسی کو مرنا ہے، اور یہ کسی کی توہین نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کیا، انک میت وانہم میتون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں گے، اور آپ کے مد مقابل جو کفار ہیں یہ سارے مر جائیں گے۔ موت جو ہے اس سے کسی بھی انسان کو، نبی کو، جن کو، فرشتے کو موت سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشگی عطا نہیں کی، ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو کیا یہ جو لوگ ہیں کیا بچ جائیں گے؟ تو اللہ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، آخر کار ہر کسی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بڑا مشہور و معروف بات کی، وہ یہ تھی کہ من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا،
فإن محمدً قد مات، تو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اللہ کو موت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30 یہی پڑھی، انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور آپ کے مد مقابل جو لوگ ہیں وہ بھی فوت ہو جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہی ہیں، قد خلط من قبلہ الرسل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول جو ہیں وہ گزر چکے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ آیات جو ہیں، یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پڑھا، اور ساتھ یہ مینشن کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ حی لا یموت ہے، کہ اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اللہ کے علاوہ ہر کسی کو مرنا ہے، اس کو موت آنی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس کا نمبر ہے 3 جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں، 1242، 1241 اور 3667 نمبر حدیث کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیات پڑھی تو مجھے ہوش آ گیا۔ تو پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے صدمہ میں اتنا زیادہ ان کو صدمہ پہنچا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوگی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات تلاوت کی تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں 4446 حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوگی، اور پھر ایک جگہ پر صحیح بخاری میں 4586 حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ دنیا ہی میں رہے یا پھر آخرت میں فوت ہو جائے، موت کو تسلیم کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پریفر کیا، موت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا ذکر کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے اور انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح کی تھی، حتیٰ فارقت دنیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے وفات پا گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وفات پا گئے تھے جس طرح تمام لوگ وفات پاتے ہیں، کیونکہ موت جو ہے اس سے کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ موت سے استثناء صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔